اس کا جو عنوان ہے، ٹائٹل ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ کہہ لیں آپ۔ سب سے پہلے معیشت کیا ہوتی ہے آپ کی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں۔ عام لفظوں میں بیٹا اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو معیشت کسی بھی ملک کی جو کہہ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جتنی آپ کے ملک کی معیشت اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کا ملک خوشحال ہوگا اور ملک کی عوام جو ہے وہ خوشحال ہوگی۔ مزید آسان لفظوں میں آپ کو بیان کر دوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بڑا بھائی یا آپ کا پاپا یا ماما یا بڑی سسٹر کہیں کام پہ جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، تو جتنی اچھی اس کی جاب ہے اتنی اچھی اس کی سیلری ہوگی۔ تو جتنی اچھی سیلری ہوگی اس سیلری کی وجہ سے آپ کے گھر کے حالات اتنے ہی اچھے اور آسانی سے ساتھ چلتے ہوں گے۔ آپ کی فیسز اتنی آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتی ہیں، مین کہ آپ ایک خوشحال فیملی والا گھرانہ تسلیم کیا جاتا ہے آپ کو، اور اس بات کو مانا جاتا ہے کہ جناب آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان، آپ کا فیملی پرسن، جو اتنے بھی آپ افراد ہیں، آپ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جو بڑا ایزی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور عیش والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے گھر کے جو افراد کمانے والے ہیں وہ اچھی کمائی کر رہے ہوں۔ یہ جو آپ کے گھر کے افراد کمانے والے، یہ آپ کے گھر کی معیشت ہے، خواہ وہ ماما ہیں، پاپا ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے یا آپ خود ہیں۔ تو مین بات کرنے کا مقصد وہ جو کما کے گھر میں لاتے ہیں، خواہ وہ ذمہ دارہ کرتے ہیں، خواہ وہ کسی دفتر میں جاتے ہیں، خواہ وہ کسی بینک میں جاتے ہیں، خواہ وہ ٹیچر ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہیں، تو وہ آپ کے گھر کا سرکٹ جس وجہ سے چلتا ہے، جس پیسے سے چلتا ہے، جس آمدن سے چلتا ہے، وہ آمدن، وہ روپیہ پیسہ جو آپ کے گھر میں آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا سرکٹ چلتا ہے، وہ آپ کے گھر کی معیشت ہے۔ اب آپ معیشت کو آسان لفظوں میں سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اسی طریقے ہر ملک کی معیشت ہوتی ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جو کرنٹ جاتا ہے وہ انڈسٹری ایریا جو آپ کا ہوتا ہے۔ جتنی کسی ملک کی معیشت، انڈسٹری اچھی ہوگی، انڈسٹری لیول پہ جو لوگ ہوں گے، جتنے بھی تاجر صنعت کار ہوں گے، آپ ان کو سہولیات جب فراہم کریں گے تو ٹیکسز میں ان کو کمی دیں گے، اس صورت میں وہ آپ کے ملک کے اندر مشینری زیادہ سے زیادہ لگائیں گے، آلات زیادہ سے زیادہ لگائیں گے۔ جیسے ریسنٹلی اگر بات کی جائے موجودہ گورنمنٹ کی، تو دیکھیں اچھی بری باتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ایک اچھا جو پہلو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جیسے پاکستان میں آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان ایک ماچس بھی جو تھا وہ بھی بنا کے بیچنے والوں میں نہیں تھا۔ اب الحمدللہ پاکستانی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کا ملک باقاعدہ باہر کے ممالک کو وینٹیلیٹرز جو ہے وہ بنا کے بیچ رہے ہیں آپ، اور باہر کے ممالک آپ کو وینٹیلیٹر کے آرڈرز دے رہے ہیں۔ الحمدللہ پہلے سے بہتری آئی ہے، پاکستان میں بدل رہا ہے۔ تو اس طریقے ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ جو بہتری کی توقعات ہیں وہ ہمیں رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے آپ کا ملک جو تھا، پہلے ماسک کی اگر بات کر لی جائے، بعض دفعہ ہم دوسرے ممالک سے منگواتے تھے یہ چیزیں، پاکستان خود کفیل نہیں تھا پہلے وینٹیلیٹر میں یا ان چیزوں میں۔ اب آپ کے پاکستان کو اسپیشلی جسے ہب کہا جاتا ہے، فیصل آباد سٹی، جیسے کہہ لیں کہ یونائٹڈ کنگڈم کا جو مانچسٹر شہر کو جو مقام حاصل ہے، تو آپ کے کہہ لیں پاکستان کا جو مانچسٹر ہے وہ فیصل آباد کو کہا جاتا ہے انڈسٹری ایریا کی وجہ سے۔ اب پوری دنیا سے ماسک کے آرڈر، جو فیس ماسک آپ یوز کرتے ہیں، یہ پوری دنیا سے آرڈر مل رہے ہیں۔ کس وجہ سے مل رہے ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو امپروو کر کے دکھایا، آپ نے بہتر کر کے دکھایا، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ فیصل آباد کا جو زون ہے اس میں باقاعدہ آج کل مزدوروں کو، پہلے تو ان کو 3 دن فرم چلتی تھی، 3 دن کافی لوگوں کو چھٹی کروائی گئی، اب وہی الحمدللہ فرمیں ہیں کہ جہاں پہ یہ اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ انہیں بندوں کی ضرورت ہے، ملازموں کی ضرورت ہے۔ یہ سارا کچھ کب ہوا؟ جب آپ کے ملک کی معیشت کا پہیہ آگے چلا، آپ نے اپنے تاجروں کو، صنعت کاروں کو تھوڑی سی سہولیات دیں، تو پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ساری بیٹا معیشت کی باتیں ہیں، یہ صرف میں نے ایک پوائنٹ پہ ڈسکس کیا۔ اسی طرح کپڑے بنتا ہے آپ کے ملک میں،
ماسک ہو گئے، وینٹیلیٹر ہو گئے، آپ کے ملک کا جو سامان ہے پوری دنیا میں وہ سیالکوٹ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، فیمس ہے۔ آپ کا فٹ بال ہو گیا یا باقی جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اسی طرح جو اوزار ہیں آپریشن کے دوران استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کا وزیر آباد اور گجرانوالہ شہر بڑا مشہور ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد، یہ ساری چیزیں جب ہم بنا کے انٹرنیشنل سطح پہ دوسرے ملکوں کو بھیجیں گے، پہلے صرف ہوتا تھا کہ درآمدات ہوتی تھیں، برآمدات بہت کم تھیں۔ اب الحمدللہ ہم برآمدات میں خود کفیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں باہر دوسرے ملکوں کو بھی بیچ رہے ہیں۔ یہ چند کامیابیاں ہیں جو آپ کے ملک کی معیشت کو بہترین سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ اس میں میرا اور آپ کا ہر بندے کا ملک سے محبت رکھتے ہوئے کریڈٹ کردار ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے ملک کی معاشی ترقی کو بہتر بنانے کے لیے، جیسے بینکرز ہیں، جو بینکار ہیں، صنعت کار ہیں، جو آپ کے ملک کا کراچی کا ایریا ہے وہاں پہ، اور اسی طریقے آپ کی کہہ لیں کہ جتنی بھی فرمیں ہیں، جتنا بھی آپ کا یہ سسٹم ہے، یہ سارا معیشت کے اوپر چل رہا ہے۔ اور جتنی آپ کی معیشت بہتر ہوگی اتنا آپ کا ملک بہتر ہوگا، اور جتنا آپ کا ملک بہتر ہوگا اتنی ہی آپ کے عوام کو سہولیات زیادہ سے زیادہ ملیں گی۔ تو یہ معیشت کی بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی۔ ابھی ہم باقاعدہ بک پہ جو کہہ لیں کہ پیراگراف لکھا ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا، یہ معاشی منصوبہ بندی یا معیشت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ قومی وسائل جو اللہ نے دیے ہیں ہمیں، ان کو ملک کی ترقی کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ معاشی منصوبہ بندی ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کی پالیسی کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے یہ چیزیں آپس میں، ان دونوں کا آپس میں میل جول ہوتا ہے۔ پہلے آپ پالیسی بناتے ہیں، پھر اس پالیسی پہ آپ عمل کرتے ہیں۔ جب آپ اس پالیسی کو بنانے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ملک کی ترقی کی راہ کا ایک زینہ، ایک سیڑھی بن جاتی ہے، تاکہ ملک کے عوام جو ہیں وہ خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں، ان کو خوشحال زندگی کے جو مواقع ہیں وہ باہم مل سکیں۔ یہ صورتحال اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ملکی پیداوار میں اضافہ کر کے ملک کی جو پیداوار ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، خواہ وہ اناج کی پیداوار ہے، خواہ وہ شوگر گنے کی پیداوار ہے، خواہ وہ کپاس کی پیداوار ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز کی پیداوار ہے۔ اسی طریقے اگر ماسک بنتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو ملک کے اندر سے پیدا ہو رہی، اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کو بڑھایا جائے، تاکہ پہلے ملک کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور جو ملک کی ضروریات سے چیز اباب ہو جائے، اضافہ ہو جائے، اس کو پھر ہم باہر کے ممالک میں بیچ سکیں، جس میں اسپیشلی آپ کے ملک کے کہہ لیں کہ اگر کنو مالٹے کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور اسی طریقے آپ کے ملک کا جو مینگو ہے، اس کے بارے، روس کے بارے ایک میں نے میگزین میں پڑھا تھا کہ پاکستانی آم کی جو قدر ہے رشیا کے اندر وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ کرپشن ہے نہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے ہر کونے میں کرپشن ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کو سزا ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے اگر کسی کو اس سے کوئی کام کروانا ہو تو کام کروانے کے لیے آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اگر آپ کسی افیسر کو صرف پاکستانی آم کا ایک آدھا کٹا ہوا حصہ بھی دے دیں تو وہ بھی اس کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے، بطور گفٹ۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ پاکستانی مینگو کی وہ شان اور پاکستانی مینگو کی وہ ایک مٹھاس جو قدرتی طور پہ اللہ پاک نے اس خطے میں رکھی ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اسی طریقے پاکستان کا جو باسمتی چاول ہے، سپر باسمتی، وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پچھلے چند سالوں سے ہم پہ پابندی بھی تھی، لیکن اب الحمدللہ کویت کے ممالک سے اور باقی ممالک نے باقاعدہ آپ سے باسمتی جو چاول ہے اس کو دوبارہ اجازت دی ہے کہ آپ ان ممالک میں بھیجیں۔ تو اس سے بھی آپ کے ملک کی جو معیشت ہے وہ اور زیادہ بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ چل سکے گی، اور زیادہ بہتر سے بہتر ہو سکے گی۔ تو اسی طریقے ہمیں چاہیے کہ ہم ملکی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اس میں اضافہ کر کے قومی آمدنی کو اس حد تک بڑھا دیا جائے، اس حد تک لے جایا جائے کہ قومی آمدنی میں اضافے کی جو شرح ہے وہ افزائش آبادی کی جو شرح ہے اس سے زیادہ ہو جائے۔ یعنی کہ ایک طرف آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو قومی پیداوار ہے، جو قومی معیشت ہے،
اس کا پہیہ اس رفتار کے ساتھ مل جل کے چلایا جائے کہ آبادی کی شرح کم رہ جائے لیکن ہماری جو کہہ لیں کہ قومی شرح ہے وہ زیادہ بڑھ جائے، جو آمدنی میں اضافے کی شرح ہے وہ زیادہ بڑھ جائے۔ جب آمدنی میں اضافہ زیادہ ہو جائے گا اور آبادی کا تناسب کم ہو جائے گا تو وہ ملک جو ہے وہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے معاشی منصوبہ بندی کے لیے ایک قومی منصوبہ بندی کمیشن بھی ہوتا ہے جو ملکی وسائل کو بڑھانے میں اور ترقی دینے کے لیے ایک جامع منصوبہ بناتا ہے۔ وہ بتائے گا لوگوں کو کہ یہ کام کرو، اگر ذمہ دار ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ فصل بیجیں، اس فصل کو ان ماہ میں بیجا جائے، اس ماہ میں نہ بیجا جائے، اس کی کاشتکاری کی جائے، گندم ہے اس کو کب بیجا جائے، مکئی ہے کب بیجا جائے۔ یہ ساری باتیں جو محکمہ زراعت ہے وہ باقاعدہ ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اسی طریقے آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ہمارے ملک میں جیسے وہ ایک سموگ آ جاتی ہے، دھند کی قسم کی ایک سموگ ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی جو فضلہ ہے فصلوں کا ان کو مت جلائیں، یہاں تک کہ کارخانوں کی جو چمنیاں ہیں ان سے دھواں اٹھنے کی وجہ سے بھی پھر ان کارخانوں کو بھی بند کروایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیلیں ہیں کہ ہر چیز کو بہتر طریقے کے ساتھ مینج کرنے کے لیے ایک قومی منصوبہ بندی کی جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر عمل کر کے جو آپ کے ملک کی معیشت ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے، جو آپ کے ملک کی قدرتی طور پہ لوکیشن ہے، لک ہے، میپ ہے، اس کو بہتر سے بہتر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اسی طریقے معیشت کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے آپ کا ملک ابھی دیکھیں جیسے کہ ٹورسٹ کے لیے ہم بڑا شاندار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کے ملک میں ٹورسٹ بہت کم آتے تھے، بلکہ جو اقوام متحدہ کی اور باقی جو ممالک تھے انہوں نے، سلامتی کونسل کے اداروں نے پاکستان کو پیسفل کنٹری قرار نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا شہری وہاں پہ جائے گا وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اب الحمدللہ پچھلے چند مہینوں سے آپ کا ملک ان ممالک میں شامل ہے کہ پیسفل کنٹری کا درجہ آپ کو دے دیا گیا ہے، اور یہاں پہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے جتنے بھی ارکان ممبر ہیں ان کو آنے کی اجازت ہے بیوی بچوں کے ساتھ۔ اور جو ابھی یو کے کی رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ بہترین سیاحتی مقامات اور بہترین سیاحتی جو مقامات کے ساتھ ساتھ جو ممالک ہیں ٹورسٹ کے لیے بہترین ممالک، پاکستان ان 20 ممالک کی لسٹ میں بھی شامل ہے جو دنیا کے لیے بہترین ٹورسٹ ہیں، یعنی کہ سیر و تفریح کا ایک مقام جگہ رکھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ان 20 ممالک میں شامل ہوا، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ان 20 ممالک کی لسٹ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان ان 20 ممالک میں پہلے نمبر پر ہے سیر و تفریح کے لحاظ سے، ٹورسٹ کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے اس میں مزید آسانی کیسے پیدا کی کہ جو آپ کے ملک میں باہر سے آنے والے سیاحتی ادارے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کیا گیا کہ آن لائن ویزے کا جو پروسیس ہے وہ کر دیا گیا کہ آن لائن آپ وہاں سے بیٹھے آن لائن اپنا ویزا اپلائی کریں، اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کو آن لائن ہی ویزے کا جو رپلائی آ جائے گا۔ جب آپ کا آن لائن ویزا کہنے کے لگ گیا، سبمٹ ہونے کے بعد آپ جسٹ ٹکٹ لیتے ہیں ادر کنٹریز، خواہ وہ یو کے سے آنے والا، آسٹریلیا سے آنے والا کسی بھی، تو وہ یہ ایک بڑی سہولت ہے جو دنیا میں چل رہی تھی، اور ہم ان سہولتوں سے، ڈیجیٹل سہولتوں سے ابھی تھوڑا پیچھے تھے۔ تو یہ سہولت ایپ متعارف کروانے کے بعد پاکستان کا جو سیاحتی ٹورسٹ کا ایک کہہ لیں کہ بجٹ ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یہ بجٹ بڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے ممالک میں ان ایریاز میں ہوٹل بنیں گے، ہوٹلنگ کے لیے ساتھ ساتھ جو کہہ لیں کہ ملازم ہیں ان کی ضرورت ہوگی، ملازموں کے ساتھ ساتھ عملہ، پھر وہ لوگ آئیں گے، کھائے پیئیں گے، شاپنگ کریں گے، ہوٹلوں میں جائیں گے، رہائش رکھیں گے اور انجوائے کریں گے، گاڑیاں لوگوں کی رینٹ پہ لیں گے۔ یہ سارا زر مبادلہ، ایک تو ہمارے لوگوں کو اس سے روزگار ملے گا، اور سب سے بڑھ کر ملک پاکستان کی ترقی میں، معیشت میں یہ ساری چیزیں اپنا اضافہ کریں گی۔ تو یہ بچوں چند ایک مثالیں ہیں ابھی جس میں صرف میں نے 1 یا 2 مثالوں پہ ڈسکس کیا۔ تو یہ مثالیں، یہ ڈسکس کرنے کا مقصد، اگر اس طریقے کے ساتھ پاکستانی ہر شعبے کو
گورنمنٹ اور لوگ خود مل جل کر بہتر سے بہتر بنائیں تو ملک میں جو آپ کی معیشت ہے اور زیادہ بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، اور جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت معیشت کی ہے، جب وہ مضبوط ہوگی تو ملک آٹومیٹکلی مضبوط ہوگا، اور جب ملک مضبوط اور خوشحال ہوگا تو آبادی اور معاشرہ اور اس ملک کے لوگ آٹومیٹکلی خوشحال ہوں گے۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہاں تک جو پڑھا بیٹا آپ کو پاکستانی جو معیشت ہے اور منصوبہ بندی اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقاعدہ معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت پہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی ایک چھوٹا سا پیرا تھا 4-5 لائن کا، جس کے اوپر میں نے آپ کو تفصیلاً گفتگو کی۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، چینل کا، اور اپنا خیال رکھے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔